बटाग्राम जिले का कुल रकबा 1301 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एबटाबाद से 90 किलोमीटर जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 240 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यह फी मुरब्बा किलोमीटर में 378 अफराद आबाद हैं। साल 2004-2005 में जिले की आबादी 3,61,000 थी। बटाग्राम से 29 किलोमीटर के फासले पर मगरिब की तरफ एक खूबसूरत मकाम बिलंदकोट है और बिलंदकोट के इस बहादुर जवान हजरत अली शाह ने न सिर्फ अपने उस इलाके में बल्कि मुल्क भर में तमाम लोगों को ये पैगाम दिया कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहादत को इसलिए उसकी तस्लीम करता हूँ कि बिल्कुल इतनी नज़दीक जैसा कि एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं और वो जो खुदकश था उसकी चीथड़ें उड़ गई, उसकी सिर्फ ये 2 टांगें मिल गई हैं और चेहरे की जो ये एक साइड के चमड़े जो है वो मिल गई है। और मेरा भाई जो था वो थोड़ा थोड़ा ज़ख्मी हुआ था, उसके कुछ भी उसका ना कोई बाजू अलग हो गया, ना कोई टांग अलग हो गया, ना कोई उसका चेहरा भी ऐसा मसख हो गया। तो अल्लाह पाक ने उनको शहादत दी, माँ की दुआ थी। उसकी अपनी भी ऐसी खासियत थी कि भाई वो नमाजी 5 वक़्त का, किसी के साथ फजूल बात न करना, किसी गलत महफिल में न बैठना, कोई नशा न करना। तो बचपन से लेकर आखिर ये 33 साल की ज़िंदगी उसने इस दुनिया पे गुजारी। जी, जब छुट्टी होती थी तो बहुत मज़ा होता था। हम बस घर में होते थे और हमें यहाँ घुमाते, यही जगह पे घुमा लेते थे, उधर लेके जाते थे। कभी क्या बात करते थे, अम्मी के पास बैठ के यही बात बताते थे कि मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तो अभी शुरू नहीं हुई कि ख़त्म हो गई। 6 साल शादी का बस ख़त्म हुआ है या नहीं, 22 अगस्त को 2005 को इन लोगों ने। इन दहशतगर्दों का तो अल्लाह इनको हिदायत दे, और अगर हिदायत का इनकी वो नहीं हो तो अल्लाह इनको गर्क करे। ये इनका ना कोई ईमान होता है, ना इनका कोई दीन होता है। ये किसी किस्म किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं। और क्योंकि अपने अगर ये मुसलमान होते तो अपने मुसलमान भाइयों का घर और ये सब कुछ तो नहीं उजाड़ सकते ना, इतना तो बंदे को सोच होता है। ये पानमाल अड्डे का वो इलाका है जहां जलसा मुनक्किद हुआ था। बमबार ने जलसागाह में घुसने की कोशिश की तो पुलिस के रोकने पर खुद को उड़ा दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सुबह 10:15 पर धमाका हुआ, जबकि सुबह 11 बजे ये जलसा शुरू होने वाला था, जिसके लिए तकरीबन हजारों की तादाद में लोग जलसागाह की तरफ पहुंच गए थे। बटाग्राम में पहले खुदकुश वाक़े के बाद हर तरफ खौफ हरास फैल गया। मार्केटें बंद, जबकि शहरियों की एक बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई। कहा जाता है कि जिले इंतजामिया ने मुस्लिम लीग काफ के जलसे को रोका था, मगर उन्होंने अपनी मर्जी से जलसे की तकरीब रखी, जबकि मुंतजिम जनाब फयाज खान ने उसकी सख्ती से तरदीद की। एक बयान कोई पॉलिटिकल फिगर्स ने की जी, उनको इजाज़त नहीं मिली थी और बावजूद उसके उन्होंने जो है जलसा कराया और वो धर्म थे। रिटन परमिशन उन्होंने हमें दी, मैंने एप्लीकेशन दी, मैं एडवोकेट हूँ और सबसे ज़्यादा कानून का जो है मुझे ख्याल रहता है, उन्होंने हमें रिटन परमिशन दी। अगर ये हमें इजाज़त न होती तो इतनी पुलिस डिप्लॉय होती हमारी सिक्योरिटी के लिए, जिसमें 2 पुलिस वालों की जानें गई और 4 करीब जख्मी हुए। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। उन हाथों को पहचानना होगा जो मासूम लोगों की जान लेने पर तुले हैं और मुल्क का अमन तबाह करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। उन अनासिर का पता चलाने की जरूरत है जो इस वक्त हमारी सफों में घुसकर हमें कमजोर कर रहे हैं। ये जो दीनी दारुल उलूम है, ये हमारी बहुत बड़ी NGOs हैं और यहाँ पे उन बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनको खाना मिल रहा है, खुराक मिल रही है, तालीम मिल रही है, तो उस तालीम को जदीद खतूत पे इस्तवार किया जा सकता है। और जो वहाँ पे उलमा जो लिबरल माइंडेड हैं, पक्के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के वफादार हैं और उनको भी तशवीश है, उनको भी वो इन धमाकों की मजम्मत करते हैं, तो उनको अगर सही तौर पे गाइड करके हक़ाइक़ बता के इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों की बड़ी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई कर सकते हैं।
کیا اب ان متاثرین کے غم کا مداوع ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ عمر بھر اب اس گھر میں ایک کمی تو رہے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو ان کی یاد ستائے گی، اور مٹی کے بنے در و دیوار بھی اس مانوس شخص کے احساس سے اداس رہیں گے۔ اور کون کہتا ہے کہ مٹی احساس اور زندگی نہیں رکھتی؟ یہ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ ان کا پتہ کرے۔ اتنا بڑا پاکستان نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ادارے ان کی پتہ نہیں کر سکتے، اور جب یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس طرح کا شخص ہے، اس طرح آتا ہے، تو وہ پکڑ کیوں نہیں سکتے ان لوگوں کو؟ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے کسی ماں سے بچے کو چھینا یا بچوں کو باپ سے جدا کیا۔ اور آج یہ بچیاں اپنی ماں سے سوال کرتی ہیں کہ بابا گھر کیوں نہیں آتے۔ ہم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے کہ ان کے والد اب گھر کیوں نہیں آتے۔ بس اللہ دہشت گردوں کو ہدایت دے کہ یہ ایسا کام نہ کریں، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ گھر سے نکلے گا اور واپس نہیں آئے گا۔ ان لوگوں نے بہت برا کام کیا ہے، اچھا نہیں کرتے، مخلوق خدا کو تباہ کرتے ہیں، گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ ہم کسی سے بھی پوچھیں تو ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ یہ دہشت گرد اچھا نہیں کرتے، یہ بہت برا کرتے ہیں، اچھا نہیں کرتے۔ میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا اور مجھے بہت اداس کر گیا۔ ایک ایک لمحہ اس کی یاد ستاتی ہے۔ کیا صحت مند اور جوان انسان تھا، ایسا خوبصورت، حسین اور بہادر بیٹا۔ میں کہاں سے لاؤں، اسے کہاں تلاش کروں؟ میرے تو ارمان مر گئے۔ جب میں اسپتال کو گیا تو ادھر کسی نے کہا کہ ایک جو شہید ہو گئے وہ ایک اس کا بھائی ہے، تو پھر ادھر میں سمجھ گیا کہ میرا چاچا جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس کی وہ جو تابوت بنی وہ پولیس والوں نے اپنی بنائی، اور پھر اس پہ لٹا کے یہاں اپنے یہ گھر پہ لے کے آئی وہ پولیس والے اپنے کاندھوں پہ۔ ہم لوگ کو نزدیک نہیں چھوڑا چارپائی کا۔ پھر یہاں پہ اپنے رشتہ داروں کے لیے دیدار کے لیے جب رکھا تو پولیس والے گئے باہر۔ جب اس کی جنازے کی ٹائم ہو گئی، جب وہ اپنے اقارب اور رشتہ دار جنازہ کر رہے تھے، تو پھر پولیس والے آئے، یہ مکان کے اوپر اس کی میت رکھی، تو پھر اس کو سلامی دی۔ تو ڈی پی او صاحب نے اس کے اوپر قبر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ تو پھر ڈی پی او صاحب نے اور ڈی سی او صاحب نے میرے وہ شہید بھائی کو اپنے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ان کی ٹوپی جو تھی وہ اپنے اس کے وہ ہم لوگ پشتوں میں اس کو خزہ کہتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ رکھی۔ امداد، پولیس اور فوج اور دوسری حفاظتی ایجنسیوں کی خدمات اور قربانیوں کی قیمت اور متبادل نہیں ہو سکتی، مگر قوم کی طرف سے شاید یہ کہ اعتراف ضرور ہے کہ قوم کے یہ نوجوان اپنی جانوں پر کھیل کر ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شہروں کی ناکہ بندیوں کے بعد دہشت گردی اور خودکش حملوں کا پہلا شکار اور نشانہ بننے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہزاروں جانیں بچی ہیں۔ ان تباہ کن حالات میں یہی پولیس جب میدان میں اترتی ہے تو جان کا نذرانہ پیش کرتی ہے، اور مخدوش حالات میں عوام میں ان کی اہمیت کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ قربانیاں تو ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں۔ ہمارے جرنیل چلے گئے ہیں، صفت غیور صاحب، ہمارے ڈی آئی جی شہید ہو گئے، عابد علی صاحب اور ملک صاحب۔ تو یہ نہیں کہ صرف ہمارے کانسٹیبل، ہمارے ڈی ایس پیز سوات میں اور کئی دوسری جگہوں پہ، ہم تو تیار ہیں اس کے لیے۔ بٹگرام کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ سپاہی جو تھا شبیر حسین شان، یہ 2009 کا واقعہ ہے، وہ اس کے گاڑی کے آگے لیٹ گیا تھا، ورنہ وہ پل اڑا رہے تھے، اور یہ عرب روپوں کا پل ہے، 3 سال میں تو اس نے بننا ایک کی پوائنٹ میں آتا ہے۔ اس کے اگر یہ ہو جاتا تو اس کے بعد ہمارا گلگت بلتستان پورے ایک صوبہ کٹ آف ہو جاتا پاکستان سے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، صرف یہی کہہ جاتی ہے۔ پولیس والوں نے بہت ہمت کیا ہے، حقیقت میں ان کو تو پتہ تھا، بہت انتظام کیا تھا،
کہ وہ جتنا جلسہ گاہ تھا انہوں نے گھیرے میں لیا تھا اور راستے انہوں نے بند کیے تھے، اور یہی راستہ انہوں نے مختص کیا تھا کہ سارا جلوس اور راستے سے جلسہ گاہ میں جائے گا، اور امیر مقام اور اس کا گاڑی اور ہم پولیس والے اس راستے سے آئیں گے جس راستے سے اس لڑکے نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کل کوئی بھی خاندان متاثرین میں شامل ہو، تو آئیے ان ظالم ہاتھوں کو روکنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بٹگرام کی یہ وادی اور بلند کوٹ کے یہ بلند و بالا درخت اور پہاڑی پر بنی یہ ایک قبر تمام قبروں میں اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ یہاں ہمیشہ کے لیے سونے والا یہ انسان ہر دل میں زندہ ہے، شہید ہے، اور شہید کبھی نہیں مرتے۔ میں یہی درخواست کرتی ہوں کہ ہمارا گھر تو برباد ہوا، سب کچھ ختم ہو کے، زندگی بھی ختم ہو کے، لیکن اور کسی کا ایسا گھر برباد مت کرے۔ ان کے ماں بھی ہوں گے، بچے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے بازار جا کے؟ یہاں کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ قصور پہلے دیکھے کچھ یہ جو میرا ہسبینڈ تھا وہ چلا گیا تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا دشمنی تھی کسی سے؟ کچھ نہیں تھا، بس اپنے لیے کرتا تھا وہ، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے ایسا گھر برباد ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں نا کہ میرا گھر کیسا تھا اور کیسے زندگی گزر رہی تھی، لیکن اب سب کچھ برباد ہو گئی، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ بس زندگی شروع ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے ختم ہی کر دیا۔ سب سے پہلے تو وہ پیغام سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں تو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ را، خدا را کسی کے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ یہ بھی کسی کے بچے ہوں گے نا، کسی سے پیدا ہوں گے، ان کی دل نہ دکھائیں۔ ابھی جو کیا نام ہے اس کا، اس نے دھماکہ کیا، یہ بھی کسی کا بچہ ہوگا نا، اس کو کسی نے گود لیا ہوگا، کسی نے دودھ دیا ہوگا، اس کا بھی دل دکھا ہوگا نا، پتہ نہیں کس نے اس کو ورغلا کے ایسا کام کیا۔ تو میں تو ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا کے لیے انسانیت کی قدر کرو، انسانیت، خود بھی انسان بن جاؤ اور انسانوں کو دنیا میں رہنے کی وہ سہولت نہ چھینو۔ ہمیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ علی چاچا بھی زندہ ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ بس کچھ ممالک یا کچھ عناصر ایسے ہیں جو ان میں ملوث ہے، حکومت کو چاہیے کہ انہیں معلوم کیا جائے۔ اتنے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، جس طرح حکومت اپنی تحقیقات صحیح طور پہ کرے تو یہ جلد ہی انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب وہ مجھے دیکھتا چھوٹے سے بچے کی طرح آ کر مجھ سے لپٹ جاتا، میری پیشانی پر بوسہ دیتا، مجھے گلے سے لگاتا، میرے قدموں کو چھو لیتا اور کہتا یہ میری جنت ہے۔ مجھ سے کہتا ماں تمہاری پیشانی گرم لگ رہی ہے، تمہیں بخار تو نہیں ہوا؟ تم دوائی لے لو، اگر سر میں بھی درد ہے دوا ضرور لو۔ وہ کہتا ماں تم مجھے آج صحت یاب نہیں لگ رہی، اگر دوا نہ لی تو طبیعت اور بگڑ جائے گی۔